چنانچہ ہندوستان میں بھی، اور معلوم ہوتا کہ وہ رسول وہاں بھیجے گئے تھے، اس قوم کے اوپر پھر عذاب آیا ہے، وہ تلپٹ ہوئی ہیں وہ بستیاں، وہ جو ہے بڑے بڑے ٹیلے ہیں جن کو اب کھدائی کر رہے ہیں تو نیچے سے بستیاں برآمد ہو رہی ہیں۔ تو مہانوح سے وہ نوح بن گیا ہے، اور جو ان کی منو سمرتی ہے وہ در حقیقت حضرت نوح کی وہ شریعت تھی جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی۔ If you say that Ram is an avatar, Au Antra means sent from Almighty God. If you say that, I've got no objection. If you say Ram is a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. Because our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said there were 124,000 messengers sent on the face of the earth. By name only 25 are mentioned in the Quran. Ram may be a messenger of God, maybe he is, maybe he is not. I cannot say for sure, but even if Ram was a messenger of God, even if Krishna was a messenger of God, he was sent only for those people and for that time. اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 نبیوں کو الگ الگ دور میں اور الگ الگ علاقوں میں انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ہیومن ہسٹری میں ایسی کوئی سویلائزیشن نہیں ہے کہ جہاں اللہ نے کسی نبی کو مبعوث نہ کیا ہو، لیکن قرآن مجید میں صرف 26 پیغمبروں کا ہی نام موجود ہے، لہٰذا باقی کے نبی کہاں، کب اور کس دور میں آئے یہ ہم نہیں جانتے۔ قرآن کے علاوہ اگر دوسری آسمانی کتابیں مثلاً توریت اور انجیل میں آئے نبیوں کی تعداد کو بھی ملا لیا جائے تو ہم 100 سے زیادہ نبیوں کے ناموں کو بھی اکٹھا نہیں کر سکتے۔ ہندوستان کی قدیم سرزمین جس کی 1000 سالہ تاریخ میں کئی عظیم ترین تہذیبیں موجود تھیں، یہ سرزمین بھی پیغمبروں سے استثناء نہیں ہے، بلکہ ہندوستان اور ابراہیمی مذاہب کا بہت گہرا اور پرانا تعلق ہے۔ توریت، انجیل اور ارشاد نبوی میں جگہ بہ جگہ ہندوستان کا ذکر ملتا ہے۔ یوں تو ہندوستان کی تاریخ عظیم طوفان نوح کے بعد سے شروع ہوتی ہے، لیکن آثار قدیمہ کی مانیں تو یہ زمین انسانیت کے جنم اور کرۂ ارض پر انسانیت کی تہذیب کا نقطۂ آغاز تھا۔ یہاں 7000 قبل از مسیح سے پہلے انسانوں کی آمد کا سراغ ملتا ہے۔ تبری کے مطابق نوح کے پوتے ہند کی نسبت سے اسے ہندوستان کہا گیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم و حوا کو جنت سے اسی سرزمین پر اتارا گیا۔ مورخین نے اس جگہ کو سرندید پہاڑ قرار دیتے ہیں جو آج سری لنکا ہے۔ اس پہاڑ کی ایک چوٹی کا نام ایدمز پیک یعنی کوہ آدم ہے۔ اس پہاڑ کی چوٹی پر انسانی قدموں سے مشابہ ایک نشان ہے جس کی لمبائی 67 انچ اور چوڑائی 18 انچ ہے۔ یہاں کے مقامی لوگ اسے سری پدا یعنی حضرت آدم کے مقدس قدم کا نشان کہتے ہیں۔ سرندیپ اور آدم کے اس فٹ پرنٹ کا پہلا تذکرہ مشہور مسلم ٹریولر ابن بطوطہ نے سب سے پہلے اپنی تحریروں میں کیا اور لکھا تھا اس قدم کے نشان کو دریافت کرنے والے ایک تابعی تھے۔ اس زمانے میں اس جگہ کی حفاظت اور مقامی خراسان اور صوفیہ کیا کرتے تھے۔ آدم کا ہندوستان کی سرزمین میں اترنے کی ایک دلیل پل آدم ہے جسے ایدمز برج کہا جاتا ہے۔ یہ چونا پتھر کا ایک سلسلہ یا قطار ہے جو ہندوستان کو سری لنکا سے جوڑتا ہے۔ ہندو مت کے مطابق اسے رام سیتو کہتے ہیں کیونکہ رامائن میں یہ بتایا گیا ہے کہ شری رام چندر نے اسے بنایا تھا، جبکہ اسرائیلی اور اسلامی روایتوں کے مطابق حضرت آدم اسی پل کے ذریعے ہندوستان پہنچے تھے۔ اگر ہندو مت کی کتابوں کی بات کی جائے تو وید میں سویمبھو منو کو دنیا کا پہلا انسان کہا جاتا ہے۔ سوئم کا مطلب جو بن ماں باپ کے خود پیدا کیا گیا ہو، اس لیے اسے سویمبھو منو کہا گیا جنہیں ہندوستان میں اتارا گیا تھا۔ منو کے بائیں حصے سے اس کی بیوی کو پیدا کیا گیا تھا جس کا نام شتروپا تھا، لہٰذا سویمبھو منو اور شتروپا ابراہیمی مذاہب کے آدم و حوا ہیں۔ منو اور شتروپا کی اولادوں سے ہی دنیا میں انسانوں کی آبادی بڑھی۔ اس منو سے مانو اور منوشے لفظ نکلا جو سنسکرت زبان میں انسان یا آدمی کا ترجمہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انگریزی زبان کا لفظ مین بھی اسی منو سے نکلا ہے۔ ہندو کہتے ہیں کہ سویمبھو منو کی 7ویں نسل سے مہانو پیدا ہوا۔ مہانو کو وشنو بھگوان نے بتایا کہ پوری دھرتی ایک عظیم سیلاب سے ڈوب جائے گی،
اس مہا جل پرلے سے بچنے کے لیے تم ایک کشتی تیار کرو۔ لہٰذا منو نے کشتی بنائی اور اس میں تمام رشیوں کو لے کر سوار ہو گیا۔ جب جل پرلے آیا تو مہانو کی اس کشتی کو ہمالیہ پہاڑ کی چوٹی پر باندھ دیا گیا اور سیلاب ختم ہونے پر مہانو اپنے ساتھیوں کے ساتھ نیچے اترے اور انہیں لوگوں سے یہ دنیا آگے بڑھی۔ توریت، انجیل اور قرآن میں نوح علیہ السلام کا قصہ مہانو کے اس قصے سے کافی حد تک ملتا جلتا ہے۔ لہٰذا مشہور فرینچ ریسرچر ابے ڈیوبس اپنی کتاب ہندو مینرز اینڈ سیرمنیز میں لکھتے ہیں کہ عظیم جل پرلے سے بچ نکلنے والا مہانو ابراہیمی مذاہب کا نوح ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ نوح کو ہندوستان کی طرف ہی مابعوث کیا گیا ہوگا، اور جب ہندوستان کے لوگوں میں گناہ، سرکشی اور کفر عام ہو گئے تو جل پرلے آیا۔ ایک غور طلب بات ہے کہ جینیسس اور یہودیوں کی بک آف نوح کے مطابق جب واچرز نے انسانوں کے ساتھ زنا کیا تو عجیب و غریب قسم کی مخلوق پیدا ہونے لگی، اور اس کراس بریڈنگ سے انسانیت ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ لہٰذا زمین کو اس عجیب و غریب مخلوق یعنی نیفیلیم سے پاک کرنے کے لیے عظیم سیلاب آیا، جس میں تمام مخلوق سیلاب میں ڈوب گئی۔ اگر غور کریں تو ہندو مذہب کی تاریخ میں بھی دانو، راکشسوں اور آشر کا کثرت سے ذکر ملتا ہے، جو دراصل وہی نیفیلیم ہیں جو کراس بریڈنگ سے ہندوستان میں پھیل چکے تھے۔ لہٰذا مہانو نے کشتی میں انسانوں کو سوار کیا اور خدا نے ان راکشسوں کو طوفانوں سیلاب میں ہلاک کر دیا۔ دکنی ہندوستان کے مذہبی صحیفوں اور جین مذہب کی تاریخی ریکارڈز کی اسٹڈی کریں تو ہندوستان کی ایک دلچسپ تاریخ سامنے آتی ہے، جس کے مطابق لگ بھگ 35 سال قبل مسیح میں جل پرلے کے بعد جب مہانو یعنی نوح علیہ السلام کی کشتی سے اترے تو آپ کے 3 بیٹوں میں اس زمین کو بانٹ دیا گیا۔ حام کو افریقہ کا حصہ ملا، یافس کو یورپ اور روس کا حصہ ملا، جبکہ سام کو عرب اور مڈل ایسٹ کا مالک بنا دیا گیا۔ لیکن یہودیوں کی بک آف جبلس کے مطابق سام یعنی شم کو مشرقی وسطی لبنان اور بابل کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی ملا تھا۔ لہٰذا شم اپنی اولاد کو لے کر ہجرت کر کے ہندوستان کے اتری علاقے میں آ گئے، جہاں انہوں نے موہنجو دڑو اور ہڑپا جیسے شہر بسائے۔ یہاں کے لوگ سام کو بھرت کہتے ہیں، چنانچہ ہندو مت کے راجا بھرت ہی سام ہیں، جن کے نام پر ہندوستان کو قدیم تاریخ میں بھارت کہا جاتا تھا۔ ہڑپا اور موہنجو دڑو کے لوگوں کو بھی ہسٹورین نے باہر سے آنے والے آریان قرار دیا ہے۔ لہٰذا آریان تھیوری سے بھی بھرت یا شم کی اس کہانی کو سپورٹ ملتی ہے، اس لیے شم کی آباد کی ہوئی اس زمین کو آریہ ورد بھی کہا جاتا ہے۔ بھرت جو کہ نوح کا بیٹا تھا، وہ سچا واحد خدا پر یقین رکھتا تھا، جو ذات میں اکیلا ہے اور جس کا عرش پانی پر بنا تھا، جو کہ سنسکرت میں پانی کو نارا کہا جاتا ہے، اس لیے اس نے اس خدا کو نارائن کہا۔ بھرت کی اولادوں نے نوح کے خدا یعنی نارائن کی عبادت کی، لیکن راجا بھرت کی موت کے بعد بھارت کے کئی دعوے دار کھڑے ہوئے اور ہندوستان میں عظیم جنگ ہوئی۔ عموماً ہندو مذہب کو ایک غیر ابراہیمی مذہب مانا جاتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ بھی ایک ابراہیمی مذہب ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہندوؤں کے سب سے بڑے دیوتا برما میں بہت حد تک مماثلت پائی گئی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی تھے جنہیں ہندوستان کے لوگوں نے برما بنا دیا۔ دراصل ابراہیم عبرانی زبان کا لفظ ہے جو سنسکرت میں آ کر برما بن گیا۔ ابراہیم نے بت پرستی کے خلاف تبلیغ کی اور اللہ کی وحدانیت کا پرچار کیا تھا۔ وہی برما بھی ہندو مت کے واحد دیوتا ہیں جن کی پوجا کرنا ممنوع ہے۔ لہٰذا ممکن ہے کہ کنعان اور مصر کے بعد ابراہیم اور آپ کی اولادیں آخری عمر میں ہندوستان آئی تھیں، اور آپ کی وفات کے بعد ہندوستان کے لوگوں نے ان کی تصویریں اور مورتیاں بنا کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ابراہیم پر کچھ صحیفے بھی نازل ہوئے تھے جن کا ذکر الہامی کتابوں اور قرآن مجید میں ملتا ہے، لیکن آج وہ صحیفے کہاں ہیں ہم نہیں جانتے۔ ممکن ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتاب اور منوستی وہی صحیفے ہوں۔ ہندوستان کی اس پرانی 3000 سالہ تہذیب اور قوم کی طرف بہت سارے پیغمبر اور نبیوں کو مابعوث کیا گیا تھا، لیکن آج وہ پیغمبر تاریخ کے گمنام نبی ہیں، جن کے متعلق نہ کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ان کی کوئی کتاب اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، اور نہ ہی ان کی شریعت باقی بچی۔ لیکن بعض ریسرچرز اور مسلم اسکالرز کا ماننا ہے کہ جیسا کہ گزشتہ امتوں کے لوگوں نے اپنے رسولوں کے جانے کے بعد ان کی پوجا شروع کر دی تھی، بالکل اسی طرح ہندوؤں نے اپنے نبیوں کی تاریخ کو مسخ کر کے انہیں دیوتا بنا لیا اور ان کی پوجا شروع کر دی۔
انہی تاریخی شخصیات میں سے ایک نام شری رام کا ہے۔ ہندوؤں کی مقدس کتاب رامائن کے مطابق راجہ بھرت یعنی شم کی نسل سے ایک شخص دشرت پیدا ہوا جو شمالی ہند کی ریاست ایودھیا میں حکومت کرتا تھا۔ دشرت کے 4 بیٹوں میں سب سے بڑے رام تھے۔ رام اپنی نیک دلی، دلیری اور اخلاق کے سبب رعایا میں بہت دل عزیز تھے۔ رام بچپن سے ہی شانت مزاج کے بہادر مرد تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی اصول اور انصاف و سچائی کو ہمیشہ اولین مقام دیا، اس لیے انہیں مریادا پرشوتم رام کے نام سے جانا جاتا ہے۔ رام نے اپنی ابتدائی زندگی میں بہت سے راکشسوں کو قتل کیا اور زمین کو فتنہ و فساد سے پاک کیا۔ رامائن کے مطابق رانی کی گئی سازش نے اپنے بیٹے بھرت کو راجہ بنوانے کے لیے اور رام کو 14 سال کا بنواس ہوا، لہٰذا رام اپنی بیوی سیتا اور بھائی لکشمن کے ساتھ جنگل چلے گئے، لیکن وہاں لنکا کے راجہ راون نے سیتا کو اغوا کر لیا۔ رام نے باندروں کی فوج کی مدد سے لنکا پر حملہ کیا۔ انہوں نے دلیری کے ساتھ راون کو شکست دی اور اسے قتل کیا۔ رام سیتا کو واپس لے کر ایودھیا آئے تو پورے ملک میں چراغاں کیا گیا۔ رام کو ہندوستانی تہذیب کی علامت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور رام کی کہانی اتنی مشہور ہے کہ ہندوستان کے علاوہ دوسرے ممالک میں بھی یہ قصہ صدیوں سے مشہور ہے۔ شری رام کی عظیم شخصیت، بے مثال دلیری، صداقت اور سچائی انہیں ہندوستان کی عظیم الشان شخصیت بنا دیتی ہے۔ اردو کے مشہور شاعر علامہ اقبال نے اپنی نظموں میں شری رام سے عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ ممکن ہے کہ شری رام اللہ کے نبی ہوں جنہیں ہندوستان کے لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، لیکن بعد میں ہندوؤں نے ان کی مورتیاں بنا کر انہیں بھگوان کا درجہ دے دیا، جیسا کہ ہندوؤں کے عقیدہ کے مطابق وہ رام کو خدا افدار ہی مانتے ہیں۔ افدار کا نظریہ سنسکرت میں وہی ہے جو اسلام میں نبی اور پیغمبر کا ہے، یعنی خدا کا پیغام لوگوں تک لانے والا۔ اسی طرح برصغیر کے کئی علماء گوتم بدھ کو بھی نبی قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی گمان کیا جاتا ہے کہ قرآن میں جن ذوالکف کا ذکر آیا ہے دراصل وہ ایک شہزادے گوتم بدھ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے ہندوستان میں توحید کے فلسفے کی تبلیغ کی، مگر بعد میں بدھ مذہب کے لوگوں نے ان کی تعلیمات میں رد و بدل کر دی۔ اس طرح ہندو دیوتا شری کرشنا کو بھی کئی ماہرین نے نبی قرار دیا ہے۔ شری کرشن کے نبی ہونے کی دلیل میں محققین اس روایت کو پیش کرتے ہیں جس میں صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوسرے ملکوں کے انبیاء کرام کے مطابق سوال کیا تو حضور نے فرمایا کہ ہر ایک ملک میں خدا کے نبی گزرے ہیں اور ہندوستان میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کے تھے اور ان کا نام کہنا یعنی کنہیا تھا۔ یہاں شری کرشن کی طرف اشارہ ہے جن کا اصل نام کہنا تھا۔ یہ روایت بے شک کمزور ہے، لیکن ہندوستان اور کہنا کے تعلق سے بتاتی ہے کہ ہندوستان میں کوئی نبی ضرور بھیجا گیا تھا۔ ہندوستان کے پنجاب میں کئی انبیاء کی قبریں موجود ہیں جنہیں ان کی ہدایت کے لیے مبعوث کیا گیا تھا۔ ان پیغمبروں کی تعداد 13 ہے جو نوح کے بعد ہند کی سرزمین کی طرف آئے تھے۔ اسی طرح بعض محققین حنظلہ بن صفوان کے متعلق یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں ہندوستان کی ایک قوم اصحاب الرس کی طرف بھیجا گیا تھا جو دراصل ہڑپا اور موہنجو دڑو کے لوگ تھے اور جنہوں نے آپ علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ہندو مذہب کے صحیفوں میں توحید و آخرت کا پیغام آج بھی اصلی حالت میں موجود ہے، مگر زیادہ تر پیغامات کو بگاڑ کر ہندو پنڈتوں نے اپنی عوام کو بت پرستی میں لگا رکھا ہے اور ہندو کروڑوں دیویوں دیوتاؤں کی مورتیاں بنا کر ان کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ البتہ یہ بات وثوق سے نہیں کہی جا سکتی کہ رام کرشن یا بدھ واقعی اللہ کے نبی تھے۔ ہندوستان کی سرزمین کا اصل مذہب اسلام ہی ہے، لیکن رد و بدل کی وجہ سے اصلی شکل کھو چکا ہے۔